السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مزید کچھ حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 4/4۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، جس نے ان تمام کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تو اس میں جو اہم بات کہی گئی ہے، اب اندازہ لگائیے کہ یہ ایک طرح کی سیکورٹی فراہم کی گئی ہے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے، یعنی فرمایا گیا ہے کہ صحیح مسلمان، پکا مسلمان وہی ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی دوسرے شخص کو، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تکلیف پہنچانے کا یہ کے لیے 2 ہتھیار استعمال ہوتے ہیں۔ یا تو ہم اسے زبان سے برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، اس کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، اس پہ کوئی الزام لگاتے ہیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا اپنا ہاتھ استعمال کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ان کو بہت برا کہا گیا ہے، اور جو یہ کرتا ہے وہ پورا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پورا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہر مسلمان کو سیکیورٹی دے دی گئی ہے کہ ہر طرح کے ذاتی اور ظلم کے خلاف۔ تو اس بات کا ہر مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے انسان رکا رہے۔ دوسری حدیث نمبر 13/13 ہے، 13/13۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں حضرت سفیان عبداللہ الثقفی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں کہ پھر کسی سے کچھ دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ دل سے ایمان کا اقرار کرو اور اس پر قائم رہو۔ دیکھیے یہاں بھی کتنی اہم بات فرمائی گئی ہے، اور کہنے کو بڑی آسان بات ہے یہ، لیکن عمل کرنے میں یہ بڑی دشوار ہے۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ دل سے ایمان کا اقرار کرو، یعنی صرف زبانی نہیں، دل کی گہرائیوں سے یہ اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اور جو بھی ایمان کی دوسری باتیں ہیں ان کا اقرار صرف اقرار نہ کرے بلکہ دل سے قائل بھی ہے ان باتوں کا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ پھر اس پر قائم رہو، یعنی ایمان کا اقرار کرو اور پھر اس پر قائم بھی رہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ اس ایمان کو خراب کرنے کے لیے، اس ایمان سے ہٹانے کے لیے بڑی ہی پرفریب چیزیں راہ میں آتی ہیں۔ یعنی کہیں لالچ، اور کہیں دھوس دھاندلی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ایمان پر قائم رہنے نہیں دیتی۔ تو اسی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرما رہے ہیں کہ اس پر قائم رہو، دل سے اقرار کرو ایمان کا، اور ہر چیز جو اسلام میں بتائی گئی ہے، اور پھر اس پر جمے رہو، چاہے کیسے ہی حالات ہوں، چاہے کیسی مشکلات ہوں، چاہے کیسے نقصانات ہوں، انسان پھر ایمان پر جمع رہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اللہ کے رسول ہم سے چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور تیسری حدیث میں
اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. یہ 19/19 ہے، بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا انسان زمانے کو برا کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں اور میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے. تو یہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں بات، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ارشاد فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچایا. اور وہ ارشاد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شکایت کر رہے ہیں آدم کے بیٹے یعنی انسان سے کہ انسان جو کبھی زمانے کو برا کہتا ہے، یار یہ بڑا برا زمانہ آ گیا، بڑے برے حالات ہیں، بڑی مشکلیں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں، تو بہت برا زمانہ ہے. تو یہ جو جملے ہیں اس طرح کے، یہ اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیوں کہ یہ جو حالات دنیا میں جو بھی ہیں، انسان پر جو بھی گزرتی ہے، دنیا میں جو بھی گزرتی ہے، وہ خود سے نہیں آتے، وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں مشیت داخل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اچھے حالات بھی دنیا میں بھیجتا ہے یا کسی انسان پر بھیجتا ہے ذاتی طور پر، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو برے حالات دنیا میں بھیجتا ہے یا کسی انسان پر بھیجتا ہے، تکلیفیں، آزمائشیں. یہ سب حالات کا ہیر پھیر، زمانے کا اتار چڑھاؤ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. خود بخود کوئی چیز نہیں آتی، یہ اس کے حکم سے آتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اچھے حالات جب اللہ تعالیٰ بھیجے، یہ قرآن بھی اس بات کا گواہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر شکر کرے. کوئی اچھی بات ہوتی ہے، اچھے حالات آتے ہیں، کوئی فائدے ہوتے ہیں، تو اس کا شکر اللہ تعالیٰ سے کریں گے. وہی اسی نے کیا ہے سب کچھ، وہی کر رہا ہے، اسی نے بھیجی ہیں نعمتیں. اور پھر جب کبھی کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، حادثے آئیں، آفتیں آئیں، اموات آئیں، تو بھی آدمی پھر صبر سے کام لے، برداشت سے کام لے، اس لیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہے فیصلے کر سکتے ہیں. اب اس میں کیا مصلحتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے. ویسے ہم اگر کچھ غور کریں تو ہم بھی کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہو رہے ہوں، اس وجہ سے ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے اعمال تو ٹھیک ہوں لیکن ہماری آزمائش ہو رہی ہو. اور ہو سکتا ہے کہ اچھے حالات ہوں تو ہمارے میں کسی اچھے عمل کا ہمیں صلہ مل رہا ہے دنیا ہی میں، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، آخرت میں بہتری عطا فرما. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں بہتری دے رہا ہے اور آخرت میں بھی دے گا. یعنی اس طرح تینوں پاسبلٹیز ہیں، امکانات ہیں. تو اس لیے کبھی کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور اس زمانے کو، وقت کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے لایا وقت ہے، اس کا بنایا ہوا زمانہ ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.